اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ میں ہوں رجب علی رجا اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام اپنا مقام پیدا۔ اس پروگرام میں ہم آپ کی ملاقات ایسی شخصیات سے کراتے ہیں جنہوں نے معاشرے میں کوئی کردار ادا کیا۔ اس پروگرام کا مقصد بیسیکلی یہ ہے کہ آپ تک پہنچانا وہ سفر، وہ زاویے، وہ منزلیں، وہ راستے جن پر چل کر ان لوگوں نے یہ مقام حاصل کیا۔ تو ہمارے ساتھ موجود ہیں وفاقی وزیر ہوابازی حاجی غلام سرور خان صاحب۔ ان سے پوچھتے ہیں ان کی ابتدائی زندگی کے بارے میں اور ان کا سیاسی جو ابتدائی زندگی اور آج تک کی کامیابی کے بارے میں، ان سے ان کی کہانی سنتے ہیں۔ جی حاجی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مہربانی جی، تشریف لے آئے۔ میں نے اپنا سیاسی زندگی کا آغاز جیسے کہ آپ کے علم میں ہے کہ 1979 سے کیا ہے اور 2 بار ڈسٹرکٹ کونسل کا ممبر رہا ہوں اور 5 بار میں MP منتخب ہوا ہوں اور صوبائی وزیر بھی رہا ہوں۔ پھر یہ تیسری بار ہے میں قومی اسمبلی کا ممبر بھی ہوں، وفاقی وزیر بھی ہوں۔ اور میں خود سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بہت عزتوں سے نوازا۔ اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم ہے اور میں ایک عام سا آدمی ہوں۔ میں اپنے آپ کو مڈل کلاس بھی نہیں کہتا بلکہ لوور مڈل کلاس سے میرا تعلق ہے اور لوور مڈل کلاس کو میں ریپرزینٹ کرتا ہوں۔ اور اتنی مسلسل کامیابیاں، پے در پے کامیابیاں اور ایک ایسے علاقے سے کامیابی جہاں نہ میری کوئی برادری ہے، نہ میں سرمایہ دار، نہ میں صنعت کار، نہ میں جاگیردار، نہ میری کوئی برادری۔ پھر اس علاقے میں ہمارا ایک واک انٹونمنٹ ہے جہاں 100% لٹریسی ریٹ ہے، ایک صوبائی کا حلقہ ہے، 3 لاکھ آبادی ہے اور وہ منی پاکستان ہے، کراچی سے لے کے خیبر تک کے لوگ وہاں بستے ہیں۔ جہاں 100% لٹریسی ریٹ ہو، پورے ملک سے بسنے والے لوگ ہوں، سیاسی شعور ہو اور وہ مجھے ووٹ کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں میں خود سوچ کے تو پھر آخر میں اسی نتیجے پہ میں پہنچتا ہوں کہ ایک تو اللہ تعالیٰ کا کرم، خصوصی کرم، بے پناہ کرم، اور اس کی وجہ جو میں اپنی اس کامیابی کو دیکھتا ہوں کہ ایک نیت ٹھیک ہے۔ سب سے پہلے انسان کے ہر اعمال کا دار و مدار نیت، تو نیت ٹھیک ہے اور دوسرا سوچ مثبت ہے۔ اور میں آپ کے اس چینل کے حوالے سے اپنے تمام پاکستانی بھائیوں کو، اہل وطن کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جس بھی شعبہ زندگی میں ہو، آپ سیاست میں ہوں، آپ سرکاری ملازمت میں ہوں، آپ کاروبار میں ہوں، آپ مذہبی رہنما ہو، آپ سیاسی رہنما ہو، آپ جس بھی شعبہ زندگی سے تعلق رکھتے ہو، اگر آپ کی سوچ مثبت ہے، نیت اگر آپ کی ٹھیک ہے، سوچ مثبت ہے، تو یقیناً پھر اللہ کی مدد بھی شامل حال ہوگی اور کامیابی اور کامرانی آپ کا مقدر بنے گی۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میری کامیابیوں کے پیچھے میری نیت، میری مثبت سوچ اور اللہ کا ایک خصوصی کرم اور سنسیئر دوست۔ کیا ہوگا سر اگر آپ سیاستدان نہ ہوتے تو کیا ہوتے؟ کبھی سوچا نہیں؟ میں سیاستدان ہو کے بھی عام آدمی، یہ بڑھیا بات ہے، عام ہی آدمی کیا ہوتا۔ سر میرے خیال میں آپ پاکستان کے وہ واحد سیاستدان ہیں جو میں نے نہیں دیکھا آج تک آپ کا اس طرح کا پروٹوکول، ورنہ NBA بنتے ہیں لوگ تو اپنا پروٹوکول نظر رکھ لیتے ہیں ساتھ۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ عاجزی ہے یا بہادری ہے؟ کیا کہیں گے اسے؟ رجب بھائی، جیسے میں نے کہا نا کہ میں 5 بار MP الیکٹ ہوا، تو میں نے ایک دن بھی اپنی کار کے آگے MPA کی پلیٹ نہیں لگائی۔ پھر میں صوبائی وزیر بنا، میں نے ایک دن جھنڈا نہیں لگایا، ایک دن پروٹوکول نہیں رکھا۔ میں اب 2 بار وفاقی وزیر، 0 پروٹوکول، کوئی سیکیورٹی،
کوئی پروٹوکول، کوئی پولیس، کوئی جھنڈا، کوئی اوٹر، یہ میرے مزاج میں نہیں ہے. مجھے کوفت ہوتی ہے کہ میں ایک عام آدمی ہوں اور عام آدمیوں کا نمائندہ ہوں. آج میں کسی پوزیشن پہ ہوں، کل مجھے پھر واپس جانا ہے، کل یہ سب کچھ نہیں ہونا، تو پھر میں تو وہی ہوں نا. تو میں وہ کیوں نہ رہوں کہ جو میں ہوں. تو بس میری اس پہ اپنی ایک سوچ ہے. جو نوجوان سیاست میں آنا چاہتے ہیں انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے؟ بالکل جی، سیاست کا یہ مفہوم غلط سمجھا جاتا ہے. سیاست عین عبادت ہے، خدمت خلق کی عبادت. دیکھیں، حقوق العباد کے بغیر انسان مکمل مسلمان نہیں کہلوا سکتا. تو سیاست عبادت اور یہ عبادت بھی حقوق العباد. تو مکمل مسلمان بننے کے لیے سیاست عبادت سمجھ کے اگر کی جائے تو ایک سیاستدان میں کون کون سی خوبیاں ہونی چاہیے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ سیاست کو عبادت سمجھ کے کرے، خدمت سمجھ کے کرے، اور دکھی انسانیت کی خدمت، اور اپنے ملک کے لیے کرے، اپنے آنے والی نسلوں کے بہتر روشن مستقبل کے لیے کرے، اپنے ملک کی سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے کرے. واقعہ یا بات جو آپ کو زندگی میں ہمیشہ یاد رہی ہو، یا اچھی لگی ہو یا بری لگی ہو، ایسا واقعہ؟ میں بے شمار موقع آتے ہیں، بے شمار ایسے واقعات سے پالا پڑتا ہے. خوشی بھی ہوتی ہے، دکھ بھی ہوتا ہے. زندگی مجموعہ ہے خوشیوں کا، دکھوں کا. اس کا اندازہ لگا لیں کہ اب کسی کا وزیر بننا کتنی بڑی خوشی کی بات ہے. سیاست میں ایک معراج ہوتی ہے. سیاست میں سب سے پہلی معراج تو یہ ہے کہ آپ جس پارٹی میں اس پارٹی کا ٹکٹ مل جانا، یہ بھی ایک سیاست میں فرسٹ سٹیپ ہے نا. یہ بھی ایک ایکنالجمنٹ ہوتی ہے کہ مجھے میری پارٹی نے اس قابل سمجھا کہ فلاں حلقے سے ٹکٹ دیا. تو پھر اس کا نمائندہ ایم پی اے یا ایم ایل اے بن جانا کہ لوگوں کا اعتماد، لاکھوں لوگوں کا اعتماد، وہ سیکنڈ سٹیپ. پھر تھرڈ سٹیپ کہ پھر سیاست میں معراج ہوتی ہے وزیر بن جانا. تو میری زندگی میں اب 3 بار وزیر رہا ہوں، لیکن مجھے وزیر بننے کی خوشی نہیں ہوئی. آپ حیران ہوں گے کہ میں ڈپریس ہوا. اللہ تعالیٰ مزید مجھ پہ بوجھ ڈال دیا گیا، مزید ذمہ داریاں ڈال دی گئی. اب مجھے ہمت دینا، توفیق دینا، سوچ دینا کہ میں اپنی ذمہ داریوں سے عہدہ برا ہو سکوں. تو میں بجائے اس کے کہ وزیر بن کے تو میں خوش ہوں، شان و شوکت ہو، جشن ہو، استقبال. آپ اس کا اندازہ لگا لیں کہ لوگ وزیر بنتے ہیں، جب گھروں کو آتے ہیں پہلے اطلاع کراتے ہیں، انہیں ایئرپورٹ لوگ ووٹر ریسیو کرنے جاتے ہیں، گلے میں ہار ڈالتے ہیں، پھر وہ گاڑیوں کا جلوس بناتے ہیں. تو میں جب پہلی بار وزیر بنا تو میں عام نارمل فلائٹ سے آیا، تو پنڈی آ کے میں نے اپنی کار بھی نہیں منگوائی، میں ٹیکسی میں بیٹھ کے گھر آ گیا. تو مجھے زندگی میں ایسے نہ کسی بات پہ خوشی ہوئی ہے، بلکہ خوشی کے موقع پہ بھی میں ڈپریس ہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے مہربانی کی ہے، لیکن مجھے اور ذمہ داری دی. آپ اسے کیسے دیکھتے ہیں عثمان وزیر اعلیٰ کے لیے ٹھیک ہے یا سو ہیں؟ بس وزیر اعظم صاحب نے ان پہ اعتماد کیا ہے، ہم سب کو ان پہ اعتماد. لیکن یہ عمران خان نے ایک نظریہ دیا ہے، ایک سوچ دی ہے، اور وہ سوچ پائی جاتی ہے عوام الناس میں بھی پائی جاتی ہے، عام آدمی میں پائی جاتی ہے، پڑھے لکھے لوگوں میں پائی جاتی ہے، نوجوان بچوں میں پائی جاتی ہے. اور مجھے تو اس سے بڑی خوشی ہوئی کہ اس الیکشن کمپین میں بچے، نوجوان، اسکول گوئنگ، کالج گوئنگ، یونیورسٹی گوئنگ، اسکارف، ہیٹس، جھنڈے اٹھائے ہوئے پی ٹی آئی کے، تو آ کے نا سیلفیاں بھی بنانی. بچے بھی بڑے جذباتی، بڑے خوش. تو میں بھی پھر جذباتی ہو جاتا تھا. میں بچوں سے پوچھتا تھا، بچوں یہ آپ سب کچھ کیوں کرتے ہو؟ بچے کہتے تھے انکل نیا پاکستان بنانا ہے، خوشحال پاکستان بنانا ہے، مضبوط پاکستان بنانا ہے. تو یہ عمران خان نے یہ ایک سوچ دی ہے، نیا پاکستان،
خوشحال پاکستان، مضبوط پاکستان. تو پاکستان کی بات قائد اعظم کے بعد کسی پہلے سیاستدان نے کی ہے کہ خوشحال پاکستان اور مضبوط پاکستان. تو جب تک یہ سوچ ہوگی عمران خان کا نظریہ زندہ رہے گا، عمران خان کی پارٹی قائم رہے گی. اب مطلب پارٹی وہ فلاپ نہیں ہوگی، یہ گرے گی. سر آپ کا منشور تھا، تحریک انصاف کا منشور تھا کہ نوجوان نسل کو پروموٹ کیا جائے، لیکن آج بھی دیکھا جا رہا ہے کہ نوجوان پڑھے لکھے نوجوان بہت زیادہ بے روزگار ہیں، اور جو کروڑ نوکریوں کو کہا گیا تھا میرے خیال میں تو اس میں رجب بھائی انفارچونیٹلی ہمارا بالکل جو خان صاحب نے کہا ہے بالکل نوکری نوجوانوں کا حق بھی ہے اور ملنا بھی چاہیے اور ملے گا بھی. تو ہمارا یہ سال دیکھیں نا، پہلا سال تو ہم نے بڑا کرائسس میں گزارا کہ ہماری اکانومی بھی انڈر اسٹریس تھی، بے شمار کی مسائل تھے. تو یہ سال ہماری ایک تبدیلیوں کا سال تھا، لیکن بدقسمتی سے کرونا جیسی مصیبت جس نے ساری دنیا کو گھیرا، اس نے پاکستان کو بھی گھیر لیا. لیکن الحمدللہ پاکستان میں اللہ تعالیٰ کا ایک خصوصی کرم رہا، اور یقیناً اس میں حکومتی اقدامات اور عمران خان کا وہ اقدام جسے اسمارٹ لاک ڈاؤن، جسے پہلے لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، اس کی وجہ سے آج پاکستان میں، آج دنیا میں بھی اگر آپ دیکھیں تو لوسٹ ریٹ بیماری کا پاکستان میں ہوگا، اور ڈیتھ کا بھی لوسٹ ریٹ ہے. ڈیلی آپ کے اخباروں میں تو یہ ایک اللہ کا کرم پہلے، لیکن اس میں حکومتی اقدامات اور اصلاحات، اور پھر ہمارے ڈاکٹرز، ہمارے پیرامیڈکس، ہماری نرسز، ان کی محنت، ان کی کوشش. اللہ تعالیٰ نے آج اس موذی مرض سے ہمیں تقریباً محفوظ کر لیے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اب سفر وہیں سے شروع ہوگا، اور نوجوان ہمارا سرمایہ ہے، اس ملک کا مستقبل ہے. ہماری پارٹی میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتے ہیں. سیاست میں بھی ابھی جیسے لوکل باڈیز کے الیکشن ہے، انشاءاللہ تعالیٰ اس کورونا سے ہم نکلتے ہیں. لوکل باڈیز ہماری کوشش ہوگی کہ نرسری جو ہماری ہے وہ ہمارے نوجوان ہیں، کہ ان نوجوانوں کو میجورٹی کے ساتھ لوکل باڈیز میں، تاکہ دیکھیں نا، کل میں جیسے کہا کہ 79 میں 24 سال کا تھا، میں بھی نوجوان تھا. تو آج میں 65 سال کا ہوں اور فیڈرل منسٹر ہوں، سٹیپ بائی سٹیپ. تو آج وہ لوکل باڈیز میں آئیں گے، ہمارے نوجوان آئیں گے، ہمارے بچے آئیں گے، نئی نسل آئے گی، تو کل اس ملک کی بھاگ دوڑ ذمہ داریاں وہ سنبھالیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اور ہمارا نوجوان ٹیلنٹڈ بھی ہے، محنتی بھی ہے، جفا کش بھی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اپنا مقام بھی پیدا کرے گا اور پاکستان کا نام بھی روشن کرے گا. تو آپ راولپنڈی کے سیاستدانوں میں سے کس کو، شاہد کو پسند کریں گے یا شیخ رشید کو، کس کو زیادہ لائک کرتے ہیں؟ میں سب کا احترام کرتا ہوں. اچھا، سب کا احترام کرتا ہوں، میں سب کو اپنے سے بہتر سمجھتا ہوں. سر حلقہ PP 12 اور PP 10 لوگوں کا کہنا ہے، آپ کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ لوگوں کا کہنا ہے کہ آپ PP 10 کو زیادہ ان کے مسائل حل کرتے ہیں، جبکہ جو ان کا اصل جنہوں نے MPA کی سیٹ جیتی ہے وہاں پہ چودھری علی خان صاحب، وہاں بھی میرے خیال میں PTI کی آپس میں کلیش تھے تھوڑے سے، اس وجہ سے وہ سیٹ جیتی ہے، ورنہ وہ نہ جیت پاتے. تو وہاں پہ آپ لوگوں کا کہنا ہے کہ زیادہ کام کرا رہے ہیں، اور PP جو 12 ہیں اس کی طرف توجہ کم ہے. باقی ایسی بات ہے؟ ایک تو حقیقت یہ ہے کہ PP 10 میں رورل ایریا ہے اور مسائل بہت زیادہ ہیں. ووٹ لیے گئے لیکن مسائل کے حل پہ توجہ نہیں دی گئی. یقیناً پھر بدقسمتی سے ہمارے غلط فیصلے کی وجہ سے ایک غلط شخص کو دوبارہ ووٹ دے کے منتخب کر لیا گیا، اور پھر اس کے غلط اقدامات کو وہ اسمبلی میں جا کے اپنے حلقے کی نمائندگی نہیں کرتا، اسمبلی میں جا کے اپنے حلقے کے لوگوں کے مسائل کے حل کی کوشش نہیں کرتا. جو ڈیولپمنٹ PP 10 کے حصے کی بنتی ہے، اگر وہ اسمبلی میں جائے تو وہ ڈیولپمنٹ کرے گا. تو یہ اب بھی اس حلقے کے ساتھ زیادتی کی ایک انتہا ہے کہ لوگوں نے اعتماد کیا، لوگوں کے اعتماد کو پھر اس نے مجروح کیا، ٹھیس پہنچائی اور ہدف نہیں اٹھایا، اور وہ حلقہ آج بھی نمائندگی سے محروم ہے، ڈیولپمنٹ سے محروم ہے. تو اس لیے اس پہ زیادہ توجہ دی جاتی ہے. لیکن میں برابر کے ڈیولپمنٹ بھی برابر کی، چاہے PP 12 ہو، PP 13 ہو، PP 10 ہو، ڈیولپمنٹ بھی برابر کی، رابطہ بھی برابر کا، اور جتنی ایک اچھی انڈرسٹینڈنگ ہماری ہے، ہمارا ایک ٹیم ورک ہے کہ میرے دونوں جو سٹنگ MP ہیں PP 12 PP 13 سے واسف قیوم اور حاجی امجد صاحب، ہمارا پوری ہر ایشو پہ ہماری انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے.
ہم سیٹرڈے سارا دن ہم تینوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، دفتر میں لوگوں کو ملتے ہیں، غمی خوشی بھی کرتے ہیں. پھر جتنی ڈیولپمنٹ ہے، جتنی ایڈمنسٹریشن کے جتنے بھی معاملات ہیں، ہم سارے باہمی گفت و شنید کے ساتھ، ڈسکشن کے ساتھ، کنسنسس کے ساتھ، تو الحمدللہ تو ہم مل جل کے تو بہت بہتر انداز میں. لیکن رجب بھائی ایک شخص 8 بار MNA رہا، 4 بار فیڈرل منسٹر پیٹرولیم رہا، اس کی اپنی آبائی تھانہ، 10 یونین کونسلز، 86 گاؤں، کسی ایک گاؤں میں گیس نہیں ہے. وہ فیڈرل منسٹر تھا، اس کا حلقہ تھا آپ کا بالکل رنیال یونین کونسل، رنیال میں سے گیس نکل رہی ہے، گیس نہیں ہے. رنیال یونین کونسل کو بھی ساری گیس میں نے دی، رنیال کو بھی میں نے دی. اڈیالہ اس کا پورا حلقہ تھا، داگل سے لے کے شاہپور سے لے کے کلیال سے لے کے پوری اڈیالہ یونین کونسل میں نے گیس دی. اور آج چکبیلی کے گردنوا اس وقت میں نے تقریباً PP10 کے 25 دیہاتوں میں گیس کی منظوری حاصل کر لی. ان پہ کام شروع ہو جائے گا. 60 بستروں کا اسپتال، وہ دیکھو نا 40 سال سے اقتدار میں اور بھرپور اقتدار میں اپنے پورے علاقے کو اسپتال نہیں دے سکا. 50 کروڑ کی پروجیکٹ اسپتال کا منظور ہو گیا. انشاءاللہ تعالی اس کا سنگ بنیاد ہم اسی مہینے کوشش کر رہے ہیں کہ اس کا سنگ بنیاد رکھ کے اس پہ کام شروع کریں. یہ لنک کرتا ہے نا، جوڑیاں چوک ہے جہاں سے چکبیلی بھی سڑک جاتی ہے، ایک مرکزی جگہ ہے لوگوں سے مشاورت کے بعد، اور وہاں اسٹیٹ لینڈ اویلیبل تھی اور 100 کنال زمین بھی ہم نے فری اسے دی اسپتال کے لیے. اور پھر 3 بڑے پروجیکٹ، اسپتال، گیس، ڈیم. چاند ڈیم سے جتنا مسافاتی علاقہ ہے آپ کا بھی، جس میں یونین کونسل دمیال بھی ہے، موری غزن بھی ہے، لکھن بھی ہے، چک جلال الدین بھی ہے، گرجا بھی ہے، داما بھی ہے، کلیال بھی ہے. ان ساری 8 یونین کونسلز کو پانی کی فراہمی، یہ بھی ہماری ترجیحات میں. اور ان سب سے بڑھ کے جو ہمارا رنگ روڈ ہے، جو آج سے بہت پہلے ضرورت تھی پنڈی اسلام آباد والوں کی بھی اور خاص کر پاکستان کی. اور یہ رنگ روڈ، اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ رواد سے شروع ہوتا ہے، میرے حلقے سے شروع ہوتا ہے، اور اس کے اینڈ پوائنٹ سنجانی، وہ بھی میرے حلقے میں آگے کا، اور دونوں کانسٹیچوئنسیز کو بھی لنک کرتا ہے. اور پنڈی اسلام آباد کا بھی رنگ روڈ بنتا ہے. سب سے بڑا پروجیکٹ، سب سے بڑا تحفہ پنڈی اسلام آباد والوں کو تحریک انصاف کی طرف سے، عمران خان کی طرف سے اور ہماری طرف سے پنڈی اسلام آباد کا رنگ روڈ ہے. پنڈی اسلام آباد کی پانی کی کمی دور کرنے کے لیے ددوچھا ڈیم، پاپین ڈیم، موٹا ڈیم، چاند ڈیم. سننے میں آ رہا ہے ان پہ کام ہو رہا ہے، لیکن کہاں تک پہنچا کام؟ ددوچھا پہ بھی کام ہو رہا ہے، موٹا پہ بھی کام ہو رہا ہے، چاند پہ بھی کام ہو رہا ہے. ابتدائی سروے ایسٹیمیشن پاپین عملی طور پہ آن گراؤنڈ ابھی تک پاپین پہ کام شروع نہیں ہوا، باقی 3 ڈیمز پہ عملی طور پہ کام شروع. تو انشاءاللہ تعالیٰ اسے پینے کا پانی انڈر گراؤنڈ واٹر لیول اوپر آئے گا، لوگوں کے کنویں، لوگوں کی موٹریں، پانی کا لیول اوپر. اور پھر ان ڈیم ملٹی پرپز ہوتے ہیں، اریگیشن بھی ہوتی ہے، ماحول بھی. کہ جو آبائی سیاستدان تھے ہم دیکھ رہے تھے، ان دونوں کو آپ نے نکال دیا. اگر چکی سے دیکھا جائے تو میرے خیال میں چند علی خان صاحب، ان کو بھی آپ نے شکست دے دی ہے، سائڈ پہ کر دی. ہمارے دمیال میں دیکھا جائے راجگان کو بھی آپ نے بالکل سائڈ پہ کر دی ہے. یہ حلقے دونوں خالی ہیں ابھی آپ کے سروے؟ خالی تو نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. لیکن میں تو نمائندہ N59 کا ہوں، ادھر MP واسق کی ہوں میں، ادھر MP جی امجد ہیں، ادھر PP10 کا انشاءاللہ تعالیٰ ہم بائی الیکشن کروائیں گے، ہم PP10 بھی جیتیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وہاں بھی نمائندگی ہوگی. تو بھرپور نمائندگی ہے، مل جل کے ہم سب علاقے کی خدمت کر رہے ہیں. تو راجہ صاحب دمیال والوں کو اللہ تعالیٰ نے بھی نمائندگی کر دی ہے، اور بہتر طور پہ وہ بھی اپنی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں، اور صوبے میں بھی نمائندگی کا حق ادا کر رہے ہیں. تو جو عوام میں رہے گا وہ عوام میں رہے گا. سر نوجوان نسل کو آپ کیا نصیحت کرتی ہیں؟ سب سے پہلی بات تو پاکستان سے محبت.
پاکستان کو اپنائیت دینا، پاکستان کو اپنا سمجھنا، اس میں کیا خرچ ہوتا ہے؟ کسی کو اپنا سمجھنے میں، اپنا بنانے میں، اپنا کرنے میں کیا جاتا ہے؟ تو پاکستان کو اپنے دل میں جگہ دینی چاہیے، دماغ میں جگہ دینی چاہیے، پاکستان کو اپنا سمجھنا چاہیے، پاکستان کو اپنائیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، پاکستان کو پاکستانیت کی سب سے زیادہ ضرورت ہے۔ میرا تو سب سے بڑا پیغام اپنی اولاد کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے حلقہ احباب کو، اپنے حلقہ انتخاب کو اور تمام اہل پاکستان کو اللہ تعالیٰ تمہیں اچھا پاکستانی، سچا پاکستانی، محب وطن پاکستانی بننے کی توفیق۔ یہ سعودیہ کے ساتھ جو تعلقات ابھی کلیش ہے، اس کو کیا دیکھتے ہیں، کیسا دیکھتے ہیں؟ کوئی کلیش نہیں ہے، کوئی کلیش نہیں ہے۔ سعودی عرب کے ساتھ ہمیشہ ہمارے اچھے تعلقات ہیں۔ گرم جوشی میں کبھی گرم جوشی زیادہ ہوتی ہے، کبھی گرم جوشی کم ہو جاتی ہے۔ یہ تعلقات کی نوعیت دیکھیں، میرے اور آپ کے تعلقات میں بھی کبھی گرم جوشی بڑھ جائے گی، کبھی گرم جوشی کم ہو جائے گی، لیکن تعلقات میں تو کوئی خرابی نہیں ہے۔ تو ہمیشہ رہے ہیں تعلقات اور اب بھی ہیں۔ سر آپ واقعی وزیر ہوا بازی ہیں، آپ کے کچھ ایک بیان میں ہمیں کچھ دنیا میں مشکوک کر دیا، تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ آپ کا بیان ٹھیک تھا؟ کچھ سچ ایسے ہوتے ہیں کہ جو حق ہوتے ہیں لیکن انہیں بولا نہیں جاتا۔ سچ سچ ہوتا ہے اور سچ کو ہر جگہ، باطل کے سامنے تو سچ کے لیے آواز اٹھانی چاہیے۔ اور سچ دیکھیں نا، اپنی خامیوں کی نشاندہی کرنی دنیا کا سب سے بڑا سچ، اپنی خامیوں کی، اپنی خامیوں کو تسلیم کرنا۔ کسی کی نظر مشکوک بنا دے تو پھر اپنی دیکھیں نا، میں اپنی خامیوں کی اگر نشاندہی کر رہا ہوں اور پھر اپنی اصلاح کر رہا ہوں تو میں تو دنیا کا سب سے مشکل کام اور سب سے بڑا کام کر رہا ہوں۔ اور ہم نے تو ٹاسک ہی یہی لیا ہے اپنی۔ دیکھیں میں آج بھی کہتا ہوں، خود احتسابی، کسی کا احتساب کرنے سے پہلے میں اپنے آپ کو ٹھیک کروں، میں اپنا گھر، اپنا خاندان، اپنے بچے جو مجھ پہ ڈیپینڈنٹ ہیں میں انہیں ٹھیک کروں، میں اپنے اہل و عیال کو ٹھیک کروں، جہاں تک میرا حلقہ احباب ہے، حلقہ اثر ہے، میں انہیں ٹھیک کروں، کہ میں آپ کو تو ٹھیک کروں اور ہر قسم کی گندگی مجھ میں۔ تو ہمارے سیاستدانوں میں یہ ہے کہ خود تو وہ ڈسٹ بن ہے، ہر قسم کی گندگی ان میں موجود ہے، دوسرے کے احتساب کی بات کرتے ہیں۔ تو میں تو خود احتسابی کے قائل ہوں، تو ہم نے خود احتسابی کا عمل دیکھیں نا، کسی بھی پاکستان کے سیاستدان نے، ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں، آن دا فلور آف دا ہاؤس کھڑے ہو کے کہا ہے کہ میں ویلکم کرتا ہوں کہ میرا احتساب کیا جائے۔ یہ بہت اہم بات ہے، اور یہ اس کوئی جرت کر سکتا ہے؟ کسی نے آج تک کی؟ کسی پارٹی؟ میں نے کہا کہ میں ویلکم کرتا ہوں، میرا احتساب کرو۔ میں نے صرف یہ نہیں کہا کہ میرا کرو، ہم سب کا کرو، فیڈرل کیبنٹ کا کرو، میں نے یہ بھی کہا۔ تو میں نے کہا 10 سال کا نہ کرو، مجھے 40 سال ہو گئے ہیں، 40 سال کا کرو۔ وہ کہہ سکتے ہیں، اپنے آپ کو پیش کر سکتے ہیں۔ تو اگر میں ذاتی طور پہ اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو احتساب کے لیے پیش کر سکتا ہوں، تو میں نے جہاں اپنی ڈپارٹمنٹ میں غلطی دیکھی کہ یہاں بھی 2 نمبر لوگ ہیں، 2 نمبر کام کر رہے ہیں، 2 نمبر لوگوں کی وجہ سے لوگوں کی زندگیاں خطرے میں ہیں، تو میں تو سمجھتا ہوں کہ میں نے اللہ کی خوشنودی کے لیے اور ادارے کی اصلاح کے لیے، بہتری کے لیے کیا، اور میں آج بھی اپنی بات پہ قائم ہوں۔ سر خان صاحب، آپ میں اور آپ کے سیاسی حریف میں ایک بات مشترک ہے کہ آپ سخت مزاج لوگ کہتے ہیں، واقعی ایسے کچھ ہے؟ میں جتنا ہوں آپ نے دیکھ لیا، اصولوں پہ تو میں سخت ہوں۔ سر پاکستان کا مستقبل کیا دیکھتی ہے؟ روشن دیکھتا ہوں، جو کمی ہے وہ پاکستانیت کی ہے، جس لیے میں قوم سے اپیل بھی کر رہا ہوں، پاکستانیت کہ پاکستانی ہونے، دیکھیں نا یہاں کھاتے پاکستان کے ہیں، پاکستان سارا دن پاکستان کے خلاف باتیں کرتے ہیں۔ پاکستان نے ہم سب کو مجھے، آپ کو، حیدر کو، ہم سب کو بہت کچھ دیا، ہر پاکستانی کو بہت کچھ دیا ہے۔ کسی پاکستانی نے پاکستان کو کیا دیا؟ آج
شام آپ جا کے بیڈ پہ سوچیے گا کہ میں نے آج پاکستان کے لیے کیا کیا. تو بس پاکستانیت کی کمی ہے, پاکستانیت کی ضرورت ہے پاکستان کو. جس دن یہ کمی پوری ہو گئی, پاکستان جیسا ملک کوئی نہیں ہے. میں نے دنیا کے 85 ملک دیکھے, پاکستان جیسا کوئی ملک نہیں. لوگ ٹھیک ہو جائیں. سر آپ کی کوئی ایسی خواہش زندگی میں کوئی رہتی ہوگی اور یہ ہو جائے گا؟ اللہ تعالیٰ نے نہ چاہتے ہوئے بھی بہت ساری خواہشات پوری کر دی. میری کوئی زندگی میں بس زندگی کی ایک ہی خواہش ہے کہ اپنے ملک کے کام آ سکوں, اپنے ملک کے بچے جو کہ میرے بچے ہیں ان کا بہتر مستقبل, محفوظ مستقبل, خوشحال مستقبل کے لیے کچھ کر سکیں. یہی ایک خواہش ہے. شکریہ سر, اللہ بہت السلام علیکم. بہت مہربانی. السلام علیکم.